بزرگوں کی حیران کر دینے والی باتیں۔ سابودانہ جسم کو پھلاتا ہے اور کھانے کا ٹھیک وقت صبح ہے۔ ابلا انڈا لو بلڈ پریشر ٹھیک کرتا ہے اور اس کو صبح یا دن میں کھائیں۔ کافی دماغ کو جگاتی ہے اور پینے کا ٹھیک وقت صبح ہے۔ اخروٹ بالوں کو گھنا کرتا ہے اور اس کو صبح خالی پیٹ بھگو کر کھائیں۔ دہی چہرے کی خوبصورتی کے لیے زبردست ہے اور صبح کھانا بہتر ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے ہونٹ کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ نیند بھگانی ہو تو گڑ والی چائے پی لیا کرو۔ دیر تک کام کرنا ہے تو پہلے جامن کھا لیا کرو۔ بیماریوں سے بچنا ہے تو نیم کے پتے کھایا کرو۔ بلڈ پریشر لو ہو جائے تو فوراً الٹا لیٹ جایا کرو۔ پٹھے کھنچنے لگے تو فوراً کھیرا کاٹ کر لگاؤ۔ نیند نہ آ رہی ہو تو ملٹھی چبانا شروع کر دو۔ ایلو ویرا کھانے سے پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ امراض جگر میں سیب کھائیں۔ خشک کھانسی میں کھجور کھائیں۔ گرتے بالوں میں تل کھائیں۔ کمزوری ہے تو بادام کھائیں۔ ہونٹ خشک ہیں تو پالک کھائیں۔ گنے کا رس کینسر کے خطرے کو دور کرتا ہے۔ سر میں درد ہو تو دالیں کھائیں۔ بال گرتے ہیں تو انڈے کھائیں۔ خون کم ہے تو سرخ لوبیا کھائیں۔ ہاضمہ خراب ہے تو پانی میں لیموں ڈال کر پئیں۔ کالی مرچ کے استعمال سے انسان کینسر سے بچ سکتا ہے۔ کالی مرچ جوڑوں کے درد سے نجات پانے کے لیے بے حد مفید ہے۔ کالی مرچ بالوں کی نشو و نما کے لیے بہت اثر ہوتی ہے۔ کالی مرچ انسانی جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے۔ لونگ سفر کے دوران منہ میں رکھنے سے سر درد اور دانت کا اچانک درد دور کرتے ہیں۔ سبز الائچی سفر کے دوران منہ میں رکھنے سے بدبو اور دل خراب ہونے کی کیفیت سے دور رکھتی ہے۔ چھوٹے بچے کو پیٹ میں درد ہو تو گرم پانی میں زیرہ ڈال کر ابال کر ٹھنڈا کر کے رکھ لیں اور بچے کو پلائیں، جلد آرام ملے گا۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لیے زیرہ فائدہ مند ہے۔ ایک پکے کیلے کو مسل لیں اور اس میں بھنا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے نیند اچھی آئے گی۔ اگر آپ روز دودھ میں مکھانے ابال کر کھاتے ہیں تو اس سے ہاتھ، پیر، گھٹنے، کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں مضبوط اور خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اسکن چمکنے لگتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے حیض صاف ہوتا ہے اور درد نہیں ہوتا۔
اگر حیض ٹھیک سے نہ آتا ہو تو حیض بہت تکلیف دہ ہو تو تل کھانے سے اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں کچھ لوگوں کو بے حد سردی محسوس ہوتی ہے۔ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ ایک پاؤ دودھ میں 3 سے 5 چھوارے ڈال کر جوش دے کر پی لیں۔ چند روز میں یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ خون پتلا رکھنا ہو تو ادرک کا کہوہ پی لیں۔ اس میں 6 پیالی پانی میں 2 چمچ ادرک اور 2 لونگ پانی ڈال کر پکائیں۔ پانی آدھا رہ جانے تک اس کو پکائیں اور اسے شہد ملا کر صبح ناشتے کے بعد پئیں۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر رات کو روزانہ سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے۔ اس کو رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ داڑھ یا دانت میں درد ہو تو حسب ضرورت لونگ لے کر اس کو پیس لیں۔ پھر اس پر لیموں کے چند قطرے ڈالیں اور متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مرد کے سینے پر تل ہو تو یہ مالدار ہونے کی نشانی ہے۔ اگر عورت کے سینے پر تل ہے تو یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ اگر مرد کے بائیں جانب تل ہو تو ایسا شخص بے حد باعمل اور تیز ترار ہوتا ہے اور مال کمانے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ اگر عورت کے بائیں جانب تل ہو تو ایسی عورت پاک باز اور شرم و حیا والی ہوتی ہے۔ ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھنے سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھا لینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ نہانے سے پہلے نمک کھانے سے خارش نہیں ہوتی۔